شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17. تلاوت کردہ آیت قرآنی کے معنی یہ ہیں کہ لیکن لوگو، تم تو بس حیات دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہی بہتر اور بقا یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے. حاضرین محترم، نیک اعمال کی کسوٹی، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نیک اعمال کو کون اختیار کر رہا ہے، نیک اعمال کو کون اختیار کر سکتا ہے، تو اس کی ایک کسوٹی ہے کہ اعمال صالحہ کو اختیار کرنے والا دنیا کو دارالعمل سمجھ کر، آخرت کو دارالجزا سمجھ کر اس پوری زندگی میں وہی کام، وہی اعمال کو اختیار کرے گا جو اسے ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ پہنچانے والے ہیں، نجات دلانے والے ہیں اور مرتبے دلانے والے ہیں. اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس کسوٹی پر، یعنی دنیا کو دارالعمل سمجھنا اور آخرت کو دارالجزا، عمل کی جگہ یہ اور جزا بدلے کی جگہ آخرت، اس کسوٹی پر عمل کون کر سکتا ہے؟ جسے دینی تربیت اچھی ملی ہو، گھر میں ماحول دیندارانہ ہو، پرہیزگارانہ ہو، متقیانہ ہو، بڑوں کے دل میں بھی دنیا کی مذمت ہو اور آخرت کی حیثیت ہو، آخرت کی اہمیت ہو، تو پھر انہی گھروں میں اس کسوٹی پر بہترین انداز میں عمل کیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، بد عمل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کسوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، یکسر اس کسوٹی کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتے ہیں کہ دنیا عمل کی جگہ نہیں اور آخرت دیکھا جائے گا، جزا کی جگہ ہے، دیکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مومن بندوں کو قرآن عظیم میں جا بجا یہ بات ذہن نشین کرا دی ہے کہ یہاں عمل ہے، صلہ نہیں، اور آخرت میں صلہ ہے، عمل نہیں. یہ بنیادی بات اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے، اس کسوٹی کو اختیار کر لے، اپنی زندگی کا بڑا ٹارگٹ بنا لے، تو پھر اس کی زندگی میں اعمال صالحہ کو اختیار کرنے میں کوئی دقت، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ.
اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبے کے ساتھ وہ اعمال صالحہ کرتے ہوئے اس دنیا کو دارالعمل کے طور پر، یعنی عمل کی جگہ سمجھ کر عمل کرتے ہوئے گزارے گا، اور اللہ پاک کی ذات اقدس پر اس کا یقین اور ایمان ہوگا کہ ان اعمال کا وہ بہتر صلہ اور بہترین اجر دے گا۔ تو جو لوگ دنیا کو دارالعمل نہیں سمجھتے ہیں، آخرت کے دارالجزا ہونے پر جیسا یقین اور ایمان ہونا چاہیے، دارالجزا اگر سمجھتے ہیں، جزا کی جگہ، بدلے کی جگہ یہ سمجھتے ہیں، تو پھر یہیں سے الٹ ہوگے، یہیں سے محنت کریں گے، یہیں سے عمل کر کے اس جزا اور بدلے والی زندگی کے لیے بہترین بدلوں کی تیاری کریں گے۔ حاضرین محترم، دنیا یقیناً ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر کوئی مستقل رہنے والا نہیں، یہاں سے آخرت میں جائے گا۔ تو یہ دنیا کو دارالعمل سمجھے اور آخرت کو یقیناً جزا کی جگہ سمجھے۔ تو ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زادے سفر پیدا کر۔ یعنی سفر درپیش ہے، سفر میں ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، تو زادے سفر، سفر کا توشہ، سفر کے ریکوائرمنٹس، ٹریولنگ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پیدا کر۔ امیر مینائی کا شعر ہے۔ اس ایک شعر میں یہ بتا دیا گیا کہ دنیا دارالعمل، آخرت دارالجزا، بدلے کی جگہ۔ تو اب اگر یہاں پر سفر کی حیثیت، مسافر کی حیثیت سے ہے، سفر میں ہے اور زیادہ سفر پیدا نہیں کر رہا ہے، تو پھر غافل ہے، غفلت کا علاج کہیں پر بھی نہیں ہے۔ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث شریف یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کرے گی۔ اس میں حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسین، اے میرے پیارے صحابی، تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اغتنم، غنیمت جان لو۔ جو چیزیں بعد میں آنے والی ہیں اس سے پہلے جو تمہیں ملی ہوئی ہیں وہ پانچ چیزوں کو غنیمت جان لو، تاکہ پھر وہ چیزیں جو غنیمت نہیں ہیں وہ تم اس کو فیس کرو تو پھر مشکل نہ ہوگی۔ سب سے پہلی پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے میں پہلی چیز یہ ہے کہ شباب کا قبل حرمی کا، تم اپنی جوانی کو، اپنی نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جو جوانی مل رہی ہے، جوانی ایک مرتبہ آتی، بڑھاپا بھی ایک ہی مرتبہ آتا، جوانی آتی چلے جاتی، بڑھاپا آتا ٹکا رہتا، خبر میں پہنچا کے سکون میں آتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، آ کے جو نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جا کے جو نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اب اس حساب سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ تو پہلے کیا آ رہا ہے؟ جوانی آ رہی، جوانی کو غنیمت جاننا ہے، بڑھاپا بعد میں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بتا رہے ہیں کہ غنیمت ہے کہ تم بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی میں نیکیاں کر لو، اچھائیاں کر لو، اپنے فٹنس کو کام میں لاؤ، اور لا کر وہ کام کرو کہ اگر تمہارا یہ فٹنس باقی رہا ضعیفی میں بھی، تو ضعیفی میں بھی تم نیکیاں کرو، اچھائیاں کریں گے، کیونکہ تمہاری
فطرت میں یہ بات نیکیاں کمانا، اچھائیوں پر عمل کرنا تمہاری فطرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب سب کچھ جوانی کھو دیے، بڑھاپے میں ہوش آیا، فٹنس نہیں، نہ ہاتھ ساتھ دے رہا، نہ پیر ساتھ دے رہا، نہ دماغ ساتھ دے رہا ہے، گھٹنوں کا پرابلم ہے تو کبھی کچھ اور پرابلم ہے۔ اب ایسی صورت میں آدمی نیکیاں کمانے کا جذبہ رکھتا بھی ہے تو باڈی ساتھ نہیں دے گی، اور اگر وہی جوانی سے اس بات کو اختیار کر لے کہ یہ جوانی جانے والی ہے، بڑھاپا آنے والا ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے، مجھے یہیں پر عمل کرنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کی جوانی خراب نہیں ہوگی۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صحت کا قبل سقم کا، اے میرے پیارے صحابی دیکھ، تو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جان لے، بیمار ہونے سے پہلے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، اور ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا انعام اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے صحت، فٹنس۔ اگر آدمی بیمار پڑنے سے پہلے ہی صحت کی حالت میں اپنے اس دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے عمل کرنے لگے گا تو بیماری میں بھی اللہ اس کو اتنی کیپیسٹی دے گا کہ وہ اگر بیمار بھی پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے گا، فرائض کو ادا کرنے کی توفیق دے گا، صلاحیت دے گا۔ تو بیماری سے پہلے صحت کو بھی غنیمت جاننا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ جو 5 چیزیں بتائی جا رہی ہیں بڑی بڑی ہیں، ان بڑی چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں اور ہوش مندی کے ساتھ اسے اختیار کر لیں تو پھر انشاءاللہ العزیز نیکیوں پر عمل کرنا، دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے، عمل کی جگہ سمجھتے ہوئے عمل کے ساتھ گزارنے میں بڑی مدد ملے گی۔ تیسری بات ہے وہ کہ وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کو، فراوانی کو، دولت کو، خوشحالی کو، افلاسی سے، تنگ دستی سے، غریب ہو جانے سے پہلے غنیمت جان لے۔ مال ہے، مال کو لے کر بیٹھا، گننے پر گنتے جا رہا ہے، رکھتے جا رہا ہے، سیکتے جا رہا ہے، تھپکتے جا رہا ہے۔ جب اس کے بعد بیماری آ گئی کیا کرے گا مال کا؟ یا پھر موت آئی تو مال تو یہیں کا یہیں دھرے رہے گا۔ تو اپنے مالداری کو، اپنی خوشحالی کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اکثر لوگ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی نہیں ابھی نہیں، تھوڑا اور بچاتے بچاتے آخر میں اب تو وبا ایسی چل رہی، پینڈمک ایسی چل رہی کہ ایک جھٹکے میں 5، 10، 20، 50 لاکھ یوں جا رہے ہیں۔ ریٹرن کیا مل رہا ہے؟ باڈی چلتے ہوئے جانے والا۔ کارپوریٹ ہاسپٹلز آج کل یہ سمجھ لیجیے کہ مقتل بنے ہوئے ہیں، قتل کی جگہ۔ جتنے کارپوریٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پر پورے یہی کہ نیمبو کو پوری طرح نچوڑ دو، نیمبو میں ایک خطرہ بھی باقی نہیں رہنا۔ دیکھ لیے، فیملی بیک گراؤنڈ معلوم کر لیے، نچوڑ لیے، اس کے بعد نو مور، ہم جتنی کوشش کرنا تھا کر لیے، پیشنٹ نو مور، ختم، دے دیے ہینڈ اوور۔ تو اب اگر ایک سچا ایمان والا ہے تو یہ دیکھے گا کہ اپنی خوشحالی کے دور میں جب دے سکتا تھا نیکیاں مل سکتی، چونکہ دنیا دارالعمل ہے، دارالعمل میں ہی اگر آدمی اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال کو، خوشحالی کو اللہ کے راہ میں، مستحقوں میں، محتاجوں میں خرچ کرتا ہے تو پھر اس پر جو محتاجی آئے گی اس وقت اللہ تعالیٰ اسے خوشحال رکھے گا، اور آخرت جو جزا کی جگہ ہے وہاں پر بہترین بدلہ ملے گا۔ چوتھی بات اہم یہ ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 چیزوں کو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اس میں چوتھی نمبر کی بات ہے کہ وہ فراغ کا قبل شغلی کا، تم اپنی مصروفیت، تفکرات،
فکروں میں، پرابلمس میں مبتلا ہونے سے پہلے فراغت کو، اطمینان کو، ٹائم کو صحیح اسپینڈ کر لو، غنیمت جانو. یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرصت کا ملنا، اطمینان کا ملنا، یہ بھی بڑی نعمت ہے. آدمی کو فکر لگ گئے، پرابلم لگ گئے تو ایک طرف صحت رہے گی، وہ بھی گھپلے میں پڑ جائے گی. مال و دولت ہے، وہ بھی گھپلے میں پڑ جائے گا. آدمی کو اللہ سے اطمینان، فراغت جب رہتی ہے، اس کو غنیمت جاننا ہے. پرابلمس میں، تفکرات میں، مشغولیت میں، مصروفیت میں انوالو ہونے سے پہلے، یہ پہلے غنیمت جاننا ہے. جیسا کہ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ تم میرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث شریف میں ارشاد فرما رہا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جس میں کہنے والا، فرمانے والا اللہ رب العالمین خود ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم وقت نکالو تو میں تم پر فراغت، اطمینان نازل کروں گا. اگر نہیں تو پھر تم پر دنیا اور دنیا کے کام کاج ایسے مسلط کر دوں گا کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گا میری یاد کا، میرے ذکر فکر کی طرف توجہ نہیں دیں گے. یہ مفہوم ہے حدیث کا. تو اس حساب سے فراغت بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے فکری، اطمینان، یہ بڑی نعمت ہے. اس کو بے اطمینانی میں، تفکرات میں، پرابلم میں گھرنے سے پہلے غنیمت جاننا ہے. اب اس کے بعد پانچویں بات ہے کہ وہ حیات کا قبل موتی کا، تم اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. کیونکہ مرنے کے بعد تو دوسرا رجسٹر، دوسرا دفتر کھل جاتا ہے. موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. تو یقیناً یہ زندگی کو غنیمت جاننا ہے. موت آنے کے بعد ہی انسان ہوش میں آئے گا اور اس دارالعمل میں کیا کیا، کیا کرنا تھا، کیا نہیں کیا، اور کون کون سے کام کر دیا جو نہیں کرنے تھے، یہ ساری باتیں وہاں وہ دفتر میں کھل جائیں گے. تو اس حساب سے اس دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے ہمیں یہ پانچ چیزوں کو، یعنی بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جاننا ہے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا ہے، تنگ دستی سے پہلے خوشحالی کو غنیمت جاننا ہے، اطمینان اور فراغت کو، مصروفیت اور مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا ہے، موت سے پہلے حیات کو، زندگی کو غنیمت جاننا ہے. حاضرین محترم، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بھی ایک بڑا پیارا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا دار عمل والآخرت دار الجزا. دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت جزا اور بدلے کی جگہ ہے. فمن لم یعمل ہونا، جو کوئی یہاں اس دنیا میں عمل نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا، وہ عمل جو اسے جزا دلانے والے ہیں، بدلہ دلانے والے ہیں، سزا دلانے والے نہیں، بدلہ، جزا، بہترین ثواب دلانے والے ہیں، وہ یہاں نہیں کرتا ہے، ندیمہ ہونا کا، تو وہاں پر شرمندہ، رسوا، ذلیل ہوگا. اب اس حساب سے یقیناً یہ پانچ چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جن پر اکثر انسان ناکام ہو جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جوانی طویل ہوگی، بلکہ بعض ضعیف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی فٹنس ہے، یہ ضعیفی بھی ضعیف رہے گی، چلے گی لمبا چلے گی. نہیں چلے گی. کب کس کا ٹکٹ کٹنے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک لمحہ موت پہلے نہیں آتی، ایک لمحہ موت بعد میں نہیں آتی. وقت مقرر ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے، ایک نہ ایک وجہ کے بعد ہی. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر چیز کے لیے دوا ہے، ہر مرض کے لیے علاج ہے، الا الموت، موت کے لیے نہیں ہے. تو جس کا کوئی علاج ہی نہیں، جس کی کوئی دوا ہی نہیں، اس کے پیچھے دوڑنے کے بجائے زندگی کو غنیمت جان کر، دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے اس دنیا سے گزرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حاضرین محترم، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، آیت شریفہ ہے کہ
کہ ولل آخرت خیر لک من الاولی، آخرت اولا سے بہتر ہے، دنیا سے بہتر ہے. تو بہتر ہے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بدتر ہے. بدتر جگہ رہ کر بہتر کام کرنا اور بہترین کام کرنا، یہی بہتر بننے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے. تو ہمیں رمضان المبارک کی ساری عبادتیں بہتر اور بہترین بننے کا درس دیتی ہیں، سبق دیتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ. دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ وہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے، حتیٰ یہ کہ جسم پر رہنے والا اگر قیمتی لباس بھی تھا، مرنے کے وقت وہ بھی نکال لیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا. تو اب اس حساب سے ہمیں بھرپور جائزہ لیتے رہنا ہے، ہر دن کو آخری سمجھنا ہے. ایک بزرگ سے کسی نوجوان نے سوال کیا کہ حضرت، عبادت بندگی کا سب سے بہتر موقع کون سا ہے؟ بہترین ایج کون سی ہوتی ہے؟ عمر سب سے اچھی کون سی ہوتی ہے جس میں عبادت کی جائے؟ اس بزرگ کا جواب ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مرنے سے ایک دن پہلے. اب وہ نوجوان بولا کہ مرنے کا دن تو کوئی مقرر نہیں، مرنے کا علم صرف اللہ کو ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ ہر دن کو آخری سمجھو اور عبادت کرتے جاؤ، تو پھر تمہارے اس دنیا کو دارالعمل سمجھنے میں یقیناً تمہیں یہ چیز مدد دے گی. تو حاضرین محترم، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ایک نیک انسان تھا، آخرت کا ڈر و خوف رکھنے والا تھا، عاقبت اندیش تھا. عمر نکل گئی، نیکیاں کرتا تھا، لیکن دیکھیے جب انسان کا ضمیر جاگتا ہے، انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے، بھڑکتا ہے تو پھر اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور جس کا ضمیر سو جاتا ہے وہ چلتے پھرتے ہوئے بھی مردہ شمار ہوتا ہے. اب ایک وہ انسان کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ جو نیکیوں کے ساتھ ہی زندگی بسر کرا تھا، لیکن ایک مرتبہ اس کا ضمیر جھنجھوڑا، بہت بےتکا جھنجھوڑا. اب وہ اسے خیال آیا کہ میں تو اپنی پوری زندگی میں گناہ ہی گناہ کیے ہیں. اپنے گناہوں کا جائزہ لینے لگا. جب وہ جائزہ لینے لگا تو پھر اللہ اس کی رہبری کیا. وہ اپنی عمر کو کاؤنٹ کرنے لگا کہ اب میری عمر کیا ہے. پھر وہ دیکھا کہ میری عمر تو 60 سال ہو گئی. جب یہ سوچا تو پھر اس کے بعد اپنے 60 سال کو دنوں پر کاؤنٹ کیا، ملٹیپائی کر کے دیکھا تو اس سے معلوم ہوا کہ 21,500 دن ہوتے ہیں 60 برس کے، 21,500. اب وہ پریشان ہوا اور اسی حال میں غش کھا کر گر گیا. جب ہوش آیا تو اس کا ہوش آنا ایسا ہوا کہ اسے اس کے دل کی دنیا کو بدلنے والا ہوا. اب وہ سوچنے لگا کہ میرے 21,500 دن کو اگر میں منیمم دن میں ایک مرتبہ بھی ایک گناہ کیا ہوں تو میرے کھاتے میں 21,500 گناہ تو فکس ہیں، آ گئے ہیں. اور حال یہ ہے کہ میں تو اپنی عمر میں بہت سے گناہ کیے، اب میرا کیا حال ہوگا. یہ سوچنے لگا، تڑپنے لگا، افسوس کرنے لگا، اور کرتے کرتے بالآخر وہ گر پڑا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. تو یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے توبہ مغفرت کی وہ معراج ظاہر کر رہا تھا کہ جب اس کی روح پرواز ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے بخش چکا، کیونکہ وہ ریئلائز کر دیا کہ دن میں صرف ایک مرتبہ کیا اگر گناہ کر رہا ہے 60 سال کا تو 21,500 گناہ تو گھٹ ہے، لیکن ایک سے زائد ایک دن میں کئی گناہ ہو رہے ہیں. تو پھر میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے، سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا ہے. میری خبر کے آپ جواب دینے، آپ کی خبر کے میں جواب دینے، سب اپنی اپنی خبر کے اپنے اپنے دفتر کے. میرا پاسپورٹ آپ کو نہیں چلتا، آپ کا پاسپورٹ میرے پاس نہیں چلتا، یہ فکس ہے. تو ہر شخص کو جائزہ لینا ہے
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص اپنے آپ کا اچھی طرح سے جائزہ لے لے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، خبردار ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو ٹٹولیں، دنیا کو دارالعمل سمجھتے ہوئے عمل کے ساتھ گزاریں۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تصدیق بندہ عمل است، بندے کی تصدیق کرنا، بندے کو سچ جاننا اور ماننا، صرف اور صرف عمل کرنا ہے۔ عمل کر کے ہی انسان نجات پا سکتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔